اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، ان سب چیزوں کے بارے میں دو لفظ بتائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ 2% کی چند چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں دے دی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی عیاشی، ان سب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ 2% سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھتے کہ 2% کا کہتے ہیں، 2% کا آدمی نہیں۔ ایک آدمی کو کسی نے 2% کا آدمی، اس نے کہا یار 4 کر دو ٹکے، 2 کم ہو گئے تھوڑے سے، اتنے بھی کم نہیں کرو یار۔ تو اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت 2% کی بھی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے یار؟ گاڑی کا اپنا نشہ ہے بھائی، پیسے کا اپنا نشہ ہے۔ غریب آدمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کہیں کرتا کیا ہے، وہ کہے یار میں تو چوکیدار ہوں گلی کا، تو مالدار آدمی فوراً بھگائے گا اس کو، بھائی تو کہیں اور جا، تو آیا کیوں یہاں؟ وہی تھوڑی دیر میں کپڑے بدل کے، بھیس بدل کے آئے، کرتا کیا ہے؟ کیا بھائی میں بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا میرا کروڑوں روپے کا بزنس ہے، فوراً اس کو بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جا کہاں رہے ہو، بیٹھو تو صحیح۔ پیسہ جیسے ہی آتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب گزرا کرتے لوگ ان سے کہتے حکیم صاحب السلام علیکم، حکیم صاحب جواب دینے کے بجائے کہتے پہنچا دوں گا۔ پھر کوئی گزرتا، حکیم صاحب السلام علیکم، ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو پہنچا دوں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ حکیم صاحب نے کہا پہلے میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے، اب جب پیسہ آیا ہے تو ہر آدمی سلام کر رہا ہے، تو اصل میں یہ مجھے نہیں، میری تجوری کو سلام ہے۔ جتنے لوگوں نے سلام کیا ہوتا ہے، میں رات کو اپنے خزانے کے پاس جا کے بولتا ہوں تیرے کو وسیم نے بھی سلام کیا ہے، غفار نے بھی سلام کیا ہے، ستار نے بھی سلام کیا، سبکتگین نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے۔ بات تو صحیح ہے، پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھر دولت آئی، پیسہ آیا، لفٹ ہی لفٹ، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں 2% کی بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا اللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں کہ بیٹا یہ دولت وولت کچھ بھی نہیں، اب ہم ابا سے کیا کہیں گے؟ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں، بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا، یہ پیسہ ویسا یہ سب 2% کی حیثیت نہیں ہے، آپ بولو گے ماموں خیریت تو ہے آج، زیادہ تو نہیں، کچھ چھٹا مٹا لگا لیا، کیا کر لیا آج، کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل، کیا خیال ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے، آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے، وہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے، انجیل میں بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے، قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، کمپیئر نہیں کر رہے اس کو، تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی، مطلب فلاں کی نسبت غریب، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیر ہو۔ رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی، لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی 2% کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں، کیا خیال ہے؟ اس کو امیر کہے گا وہ؟ یہ کیا لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یہ تو ہماری گدھا گاڑی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ تو غریبوں کی ہے، لینڈ کروزر ریوو شیوو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں 2% کے لوگ۔
ایسا ہی ہے نا. اور رکشے والے کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، حالانکہ رکشے والے نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، ماشاء اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تاکہ رکشے کو نظر نہ لگے. کیا خیال ہے؟ حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے، حلیم کی ریڑھی لگایا ہوتا ہے نا، اس جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس نے حلیم کی دیگ پہ. جو ریڑھی میں حلیم بیچ رہا ہوتا ہے اس نے چپل لٹکائی بھی ہوتی ہے تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے. اب آپ بتاؤ، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو حلیم کی دیگ کی ریڑھی دیکھ کر ہنستے ہوں گے نا. بے تیرا ان کی نظر میں 2 ٹکے کا بزنس نہیں ہے تیرا، اور تو جوتے لٹکا رہا ہے کہ نظر نہ لگے. رکشے والے نے چپل لٹکائے ہوتے کہ نہیں لٹکائے ہوتے کہ نظر نہ لگے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا، اب اس کو کیا نظر لگے گی بیچارے کو؟ لیکن رکشا والا چپل کیوں لٹکا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اسے پتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رکشا بھی نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سیٹھوں کے پاس. خدا کے لیے زکات کے پیسوں سے ایک رکشا خرید کے دے دو، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے. تو یہ دنیا چلتی ہے کمپٹیشن پہ، تقابل پہ. امیر اپنے سے بڑے امیر کی نسبت غریب، اور غریب اپنے نیچے والوں کی نسبت امیر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں کی عمر بڑی لمبی. فلاں کی عمر کیا ہے؟ بڑی لمبی. کیا مطلب؟ 80 سال 90 سال تک زندہ رہا. ہم اپنے لوگوں سے اس کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں 60 سے 70 میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان. اکثر لوگ قبرستان میں جاؤ تو 60 سے اوپر 70 سے نیچے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو. تو جو 80-90 تک پہنچ گیا لمبی عمر ہے بھائی. لیکن اگر نوح علیہ السلام کا دور ہوتا، ہم ان سے کہتے نوح علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے، ہم ان سے کہتے حضرت میرے نانا 90 سال میں فوت ہوئے ہیں، اتنی لمبی عمر تھی. تو نوح علیہ السلام کے دور کا آدمی کہتا، جو ان کے دور میں پیدا ہوا، وہ کہتا بھائی تو کیا لطیفہ سنا رہا ہے، یہ عمر تو ہمارے یہاں دودھ چھڑانے کی ہے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال؟ یہی کہتے نا، اس عمر میں تو 90 سال میں تو ہم بچوں کے دودھ چھڑاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں بچے کو. 200-250 سال میں جا کے کہیں وہ شادی وادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی. ہم 300 سال 400 سال، یہ تو ان کی نسبت یہ 90 سال کی عمر کیا ہے؟ زیادہ ہے کم ہے؟ بہت تھوڑی. اس کی کوئی اوقات 2 ٹکے کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا کہیں گے یار تم لوگ 90 سال میں تمہاری عمریں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ کس پہ چل رہا ہے؟ تقابل پہ. ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم وضاحت کرتے ہیں، اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم اچھا، اور اس سے اچھے کے مقابلے میں اس کو ہم برا. تو یہ سارا کمپٹیشن پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. تبھی میں کہتا ہوں نا سیاست دانوں میں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کو ووٹ دے، سارے چور ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے کوئی کم درجے کا چور ہو. اگر بالفرض اگر سارے چور ہیں تو اس کو دے دو جو نسبتاً کم چور ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آپ ووٹ نہیں دو گے تو پھر بھی تو کوئی آئے گا نا. تو جو آپ کو کم چور لگے اس کو دے دو ووٹ آپ. تو اللہ میاں نے اس دنیا کو کیا کہا؟ اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی 2 وجوہات. سمجھتے ہو؟ آج سارے فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے. قتل بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کس لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے. لڑکیوں سے دوستیاں، زناکاریاں، خواہشات کے لیے، دنیا کے لیے. حرام کماتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ڈپریشن میں جاتا ہے اگر پیسہ نہیں کما رہا. کیوں جا رہا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. کہتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے نا اس میں دنیا کی محبت. اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہ رہے تو کیا آپ جرم ہوں گے دنیا میں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟
ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا تو فلاں کو مار دے جا کے، وہ کہے گا اس 1 کروڑ کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں، میں کیوں ماروں جا کے؟ اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار 1 کروڑ کیا تو 50 بھی دے گا تو میں 6 بندے مار دوں گا، 50 لاکھ ہے بھائی، 6 پتہ نہیں کتنے رکشے آ جائیں گے اس میں۔ کیا خیال ہے؟ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے، بتاؤ جائز ہے حرام ہے؟ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کیوں انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا، یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے، کیا ہے؟ سکون۔ تو یہ سکون کی لالچ، یہ بھی تو دنیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ خواہش پوری کر رہا ہے نا۔ اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے، انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے۔ تو جب باپ آئے سامنے، ماں آئے، تو انہیں پتا ہے یہاں غصہ جاری نہیں کرنا، تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں، دل تو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے اگر غصہ جاری کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو 2 ٹکے کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا، لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 2 ٹکے کی کیسے ہو؟ اتنی اہم چیز ہے، اتنے کروڑوں اربوں روپے یار، یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے، فلمیں، اور ارطغرل، حلیمہ، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، اور جناب اتنی زبردست مارکیٹیں۔ کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں، ذرا باہر نکلو، ایک مارکیٹوں کا ایک، بازاروں میں جاؤ رونقیں ہی رونقیں ہیں یا نہیں ہے؟ پھر ڈیفنس میں جاؤ تو اور رونقیں۔ تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے نالے پہ پڑا ہوا ہوں، یہاں پہ میرا گھر ہے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا، گدھے کو کہتے ہیں کھوتا۔ اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ، بڑی گاڑیاں لے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں کرولا خریدتا، کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا۔ تو بھائی اب 2 ٹکے کی کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے 2 وجہ سے۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں 2 عیبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ 2 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ عقل مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا آپ کے لیے، آپ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، وہی فوراً شادی ہو جائے، پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن 15-20 دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی۔ آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا، بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے، بھائی زبردست یار معشوقہ ہے، اور یہ لمبے لمبے بال، اور یہ بڑی، وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی، 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی، تو ایک دوسرے کے پاس گیا، کہتا یار میری بیوی گم گئی ہے، اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے، چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا۔ تو اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے، کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھائی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو ذرا اس کی علامتیں بتا۔ اس نے کہا لمبے لمبے بال، لمبی لمبی پلکیں، خوبصورت آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، ایسا نقشہ کھینچا۔ پھر کہتا تو اپنی بتا تیری کیسی ہے، اس نے کہا چھوڑ تیری بھی تلاش کرتے ہیں بس۔ اس نے کہا ہماری والی چھوڑ، دونوں مل کے تیری تلاش کرتے۔ تو بڑا کوئی ٹائٹ سا آ گیا رشتہ، پتا چلا کہ جی تھوڑے دنوں میں اس کی عادت ہے، یہ 10-15 دن رہتی ہے اس کے بعد مارکیٹ سے شادی۔
عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے آپ کا. لوگ پوچھیں گے کہاں گئی بھی تیری, کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے یار. کوئی عزت رہے گی ہے بھائی؟ بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خواستہ, پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے. بیوی بھاگ گئی, کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ جو دنیا ہے نا, دنیا یہ بڑی حسین ہے, بڑا جمال ہے اس میں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا, پیٹھ پھیرتی ہے, ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی, ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے, حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا, لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں, اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار, کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ, کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے, میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر, پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے, پراپرٹیاں تھیں, کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک, کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے, کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا, کس کی پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں, 40 50 60 سال, اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے, بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے. کچھ دن تو نہیں, 1.5 2 سال ہو گئے. بہت بڑا بلڈر, اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ, کروڑ پتی, ارب پتی. کروڑ پتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ. اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے 8 10 گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے, ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ملوا دینا. کوئی کام تھا ان کو, کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ وسلہ واللہ عالم. میری کہیں ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن اتنی, بیچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پراپرٹی, اتنا مال, اسی کی وہی غم لیڈ ہوا. کیونکہ جب اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن اس کے ساتھ آتی, اس کو بچانے کی فکر, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا, یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے ہیں, صحت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے, کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں. تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا, یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. صحابہ کرام جو تھے نا, انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی, انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں, غزوہ احد کا میدان لگا ہوا ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب وہ کھا رہے تھے کھجور, مزے کی تھی, بھوک لگ رہی تھی ان کو, کھجور کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, بڑا لمبا زمانہ ہے, وہ جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں. تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا, 2 ٹکے کی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے, یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو, بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار, قبرستان میں
وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا. ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو, آج آپ لیٹے ہوئے ہیں, ذرا بتائیے یار, قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے ہیں, 100 سال پہلے دفن ہوئے تھے, کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا ہی لیٹا ہے, جو یوں لیٹا ہوا ہے اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے. جو جس کروٹ پہ لیٹتا ہے نا قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں. بھائی یہ وسیم بھائی ہیں, یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ, بھائی یہ غفار بھائی ہیں, یہ ستار بھائی ہیں, یہ سبکتگین ہیں, یہ یوسف بھائی ہیں, یہ جمیل بھائی ہیں, اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس کو. تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی, کیسی گزری تمہاری, وہ کیا کہیں گے. قرآن نے بیان کیا, قرآن کہے گا لبثنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن دنیا میں رہے. وہ کہیں گے خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسے ٹائم گزرا جیسے 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا. ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں گے, پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے. وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا. اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے, وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئی. کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی, جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا, تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا انا للہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے. یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ رپورٹ آئے گی. آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے, ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش لگ رہے ہیں, تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ. آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے. میں کہا یار میں تو سول انجینئر بن رہا تھا, یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا. وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو, بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے, میری اور آپ سب کی حالت یہی. شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا, اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ, یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے, یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ, دماغ, سکسیس, کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی. یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے, اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا, پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی, انڈے دے گی. ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو, وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے, پھر چوزوں سے انڈے, پھر انڈوں سے چوزے, یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا. ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے, لے گا کہ نہیں لے گا. دیسی مرغے الگ بکیں گے اور مرغیوں کی اسپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی اسپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے. مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا, ابھی سے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں, اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا, پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا, پھر میرے ہوں گے بچے, پھر بچے بڑے ہوں گے, پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو یہاں سے, ہر وقت پیسے پیسے. جیسے وہ نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا, چلو یہاں سے, جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا. تو سیٹھ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا
یہ کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی, تو نے تو یوں کر کے خود گرایا, یہ پیسے نکال اس کے. تو اس سیٹ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو روئے رہا, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے, میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا, بیوی بچے سارے برباد ہو گئے, اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا, جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی, اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں الی ربک یومئذ المساق, آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو نے نہ نماز پڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی, نہ زکات دی, برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی, ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی, ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار, جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے, ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا, ابھی یہ. فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے. اور جن بیوی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے. جن سے محبت کی, ساری زندگی اولاد کو پالا, ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے, اور وفا کی, اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹکے کھایا کرتے تھے, وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے, دفنانے کے 2-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. کیا خیال ہے کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی؟ یہ بھی بھول جائیں گے. گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو یہ سال ثواب کرنا ہے اس گٹکے کا, اس نے ہمیں اس کا عادی بنایا تھا. یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا, سٹا لگا رہا ہوں, یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی, وہ چلا گیا. آپ اس کو تو یاد کرو. اولاد بھول جاتی ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک آدمی مر گیا, اس کا بیٹا اتنا غمزدہ میرے پاس آیا, یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. ایسا لگ رہا تھا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گا. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا بائکوں پہ گھوم رہا ہے. 3 دن لگتے ہیں غم بھلانے میں, پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے, وہ تو چلتا ہے, لیکن بڑا غم 3 دن کے اندر ختم. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار دکان کھولو یار. 3 دن تک دکان بند ہوتی ہے, گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, ڈرامے بند ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا غم کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا, میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے. کیا خیال ہے, ہم تو کھاؤ یار, پیو یار, گھومو پھرو. بڑے سے بڑا غم. عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, ہائے اتنے اچھے تھے. کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کپڑے کہاں سے. ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئیں جناز وہ میت میں نا رو رہی ہیں, ہائے بہن, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کی نا میت میں بھی. کہنے کہ اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر, مر گئے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے یہ. اور یہ پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس ہوا. وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے کبھی حیدری کی مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا. پھر رونا دھونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کیسا روتی ہیں, غم ہوتا ہے, ظاہر ہے رونا بھی چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد ختم. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, ختم. جی مننے کے ابا تھے چلے گئے, اب کیا کریں, سب نے جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو بتاؤ 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی. 2 ٹکے تو بھی اللہ نے زیادہ کہہ دیے, حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے.
اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ. یہ کافر کی عادت ہے، پیسے کو، شہرت کو، عزت کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو. او بھائی وہ ناکام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے آپ ناکام ہو. دیکھو فرعون مالدار بھی تھا، دولت بھی تھی، اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے. جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرعون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا؟ ناکام تھا میں. دوسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے؟ ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں بھائی، دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب ہیں بھائی؟ بچوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں، جب یہ 3 دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں. بیوی جو ہے نا ہمیں ہماری میت پہ بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو؟ جب 2 ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں؟ کیا کریں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا تو تیسری شادی تھی میری. اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے. تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی. پوری بارات آئی، بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتے داروں کو لے گیا تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی. تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لیے مولانا صاحب نے. تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک رہی ان کی. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی، تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں؟ وہ میں آ رہا ہوں اس طرف، ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ، بتاؤں گا کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2 ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو. یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا کیا ہم نے، یار کیا ہے. کہتے ہیں سکندر اعظم جس نے اتنی بڑی دنیا فتح کی، سینکڑوں اس کے باندیاں اور غلام تھے، سینکڑوں، ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار. عیاشی کی ہے اس نے. موت اس کی راستے میں آئی ہے کہیں سفر میں، کہیں کسی ملک کو فتح کر کے آ رہا تھا، کیا تھا راستے میں بیمار ہوا. تو موت کا جب ٹائم ہوا نا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، یار یہ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو مجھے دفنا دیں گے اور ختم. اس وقت اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی میں جب مر جاؤں نا تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکالنا، تاکہ میرے بعد اس غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں جس میں میں رہا ہوں. ایسے ہاتھ نکال دینا تاکہ جب دفن کرے نا تو پتہ چلے اتنا بڑا آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. واحد لباس ہے دنیا کا کفن جس میں جیب نہیں ہوتی، واحد لباس ہے دنیا. میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے چائنا والوں کا ایک قبرستان دیکھا. چائنیز چنگ ٹونگ کی اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. یار ایک لطیفہ ہے، بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ، انہیں تو بڑا غصہ آئے گا کہ بار بار مفتی صاحب ایک لطیفہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، ہے وہ بڑا مزے کا. ایک چائنیز جو تھا نا، ایک آدمی گیا پاکستانی، اس کی چائنیز سے دوستی تھی. آپ مولوی صاحب کہاں کے ہیں؟ کوئٹہ کے. تو وہ چائنیز سے اس کی دوستی تھی. تو پتہ چلا جی چائنیز بیمار ہو گیا نا، اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا یار میرا دوست ہے، پتہ نہیں آخری وقت ہوگا، مر نہ رہا ہو تو میں عیادت کرتا ہوں. اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے قریب جا کے کھڑا ہوا ہے اس چائنیز میں چاں چی پاں چاں چی چی چپاں چی چی چاں 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 کرتا ہوا مر گیا. وہ اس نے بولا یار میرے دوست نے مرتے ہوئے پتہ نہیں کیا وصیت کی ہے، تو یہ الفاظ یاد کر لو. چین چاں پاں چاں کیا کہا ہے نا، اس کا ترجمہ کراؤ، کچھ اہم بات بولی ہے اس نے. وہ الفاظ یاد کر کے وہ چائنا چلا گیا.
چائنا میں اس نے ترجمہ کروایا تو اس کا ترجمہ یہ تھا: الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ پاؤں کر کے کھڑا ہوا تھا کم بخت, وہ کہہ رہا میرا سانس گھٹ رہا ہے, ہٹا. اسی نے مارا جا کے اس کو. تو میں ملیشیا میں گیا قبرستان نا, وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈالا. وہ قبرستان ہے مالدار. چائنیز میں جو بڑے بڑے ارب پتی ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنا الگ قبرستان بنایا ہوا ہے. کیوں؟ اس قبرستان میں بہت مہنگی قبر ہے, کروڑوں روپے کی قبر ملتی ہے, صرف مالداروں کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی مالدار ہوتے ہیں, وہ جب مرنے لگتے ہیں, بس جزاک اللہ, تو ان کو یہ ٹھنڈا تو نہیں ہے, تو ان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں اربوں خربوں کی مالیت چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے بعد والوں کو کیوں دیں بھائی؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, گورنمنٹ لے لے گی ہم سے یا لوگ کھا جائیں گے. محنت ساری ہم نے کی ہے, کھائے گی عوام مفت میں. تو اس کا حل انہوں نے سوچا کہ یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن ہو, یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ. تو وہاں ایک ایسا قبرستان ہے, اتنی چوڑی چوڑی بڑی بڑی قبریں, جب کوئی ارب پتی کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی کے ساتھ اس کے تابوت میں دفن کیا جاتا ہے. جب اللہ رسول پر ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے. اب کیا ہوا کہ اس قبرستان میں جب پتہ چل گیا چوروں کو کہ یار یہ تو بڑے بڑے پیسے ہیں, تو قبرستان میں ڈکیتیاں شروع ہو گئیں. ظاہر ہے جب اتنے پیسے وہاں ہیں تو وہ انتظامیہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. پھر انتظامیہ پہ کون اعتماد کرے؟ ہمارے ہاں مردوں کے گردے غائب ہو جاتے ہیں, گورکن باز سب نہیں بیچ دیتے ہیں, تو جب پیسہ رکھا ہو وہ کیسے بچے گا؟ تو پھر اب وہ زمین بھی بڑی مہنگی, وہ بزنس ہے لوگوں کا. انہوں نے کہا ہم آپ کو قبرستان دے رہے ہیں تو بڑی تو بزنس تو کرنا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے ایک اور کرنسی ایجاد کی, بھائی آپ 1 کروڑ روپے لے کر آؤ. وہ روپے نہیں رکھیں گے, اس کے بدلے میں ایک اور کرنسی ہے جو صرف قبر میں چلے گی. وہ مردے آپس میں سموسے پکوڑے کھانا ہوگا نا, کوئی لین دین ہوگا, یعنی اس کے ایک قیمت فرض کر لی نا کہ اس کے بدلے میں وہ کرنسی جو باہر نہیں چل رہی, تب اس کے بدلے میں جب کوئی 1 کروڑ روپے کوئی لے کے مرا اور اس نے وصیت کی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے, تو اس قبرستان کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بھائی اس کے بدلے میں یہ کرنسی تو 1 کروڑ تو باہر ہی رہیں گے, ہم لے لیں گے, اور اس کے بدلے میں ہم یہ والی کرنسی آپ کو دے دیں گے قبر میں جو ڈاکوؤں کے کام کی نہیں. اب وہ کرنسی لے کے پڑا ہوا ہے اندر. اللہ نے اس کا کیا حل بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ اصل کرنسی جو قبر میں چلے گی اور میدان حشر میں چلے گی وہ یہ والی کرنسی نہیں ہے, وہ تمہارے اعمال کی کرنسی ہے. وہ کون سی کرنسی ہے؟ تمہارے عمل کی. مسکرا کے کسی سے بات کی نا, کسی مسلمان سے اچھے اخلاق سے, اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا. یہ کرنسی بھی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی. آپ کے کانٹا لگا, تکلیف ہوئی, اللہ کے لیے برداشت کیا, اس پہ آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا, آپ کو ایک نیکی ملے گی, یہ کانٹا بھی لکھا جائے گا. یہ ساری کرنسیاں آپ کے ساتھ قبر میں اور میدان حشر میں ساتھ ساتھ شریک رہیں گی. یہ تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جلد سے جلد صدقات و خیرات کرو, اپنے لیے جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں سے کوئی سری یا گوشت آیا تھا ہدیے کا, تو باقی تو سارا میں نے صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا بچا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اصل میں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, وہ قبر میں کام آئے گا, یہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو یہ دنیا حقیقت میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. مفتی صاحب ایک قوالی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے, بھر دے جولی میری یا محمد, کیا شرک مشابہ ہے؟ دیکھو الفاظ تو خطرناک ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الفاظ تو شرک کے قریب ہیں. اگر اس میں یہی نہیں ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ اپنی قبر مبارک سے جہاں سے چاہیں میری جھولی بھر سکتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں, تو یہ تو شرک ہے. لیکن شاعری میں ہمیشہ شاعر کا کلام کا ظاہر نہیں لیا جاتا.
جو شاعری ہے نا وہ تخیلاتی دنیا کی ایک ہوتی ہے, اس میں مبالغے ہوتے ہیں, تو اس میں فوراً کفر کے فتوے لگا دینا یہ ٹھیک عمل نہیں. تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی قوالی تو ویسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس پہ کفر کا فتویٰ جلدی نہ لگائیں. شاعر کی پتہ نہیں کیا نیت تھی, تو وہ ہم شاعر سے ہی زندہ ہوتا تو ہم اس سے پوچھ لیتے, لیکن بہرحال احتیاط کے خلاف ہے, احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. تجدید ایمان کا طریقہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے, اور جو کفریہ جملہ اس نے نکالا ہے اس سے توبہ کرے, جس کے سامنے نکالا ہے اس کو بھی بتائے کہ میں نے اس سے توبہ کی ہے. لا علمی میں انسان کافر نہیں ہوتا, کفر کا تعلق عقیدے سے ہے, جان بوجھ کے جب تک منہ سے نہیں پھوٹے گا اس وقت تک کافر نہیں ہوتا. وہ غلطی سے تو بہت کچھ ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ساز و سامان گم گیا اور اچانک ریگستان میں اس کا سارا سامان اس کو مل گیا, تو خوشی سے وہ کیا کہتا ہے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. تو کیا کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بھائی, یہ تو جان کر تھوڑی کہا ہے اس نے. اسی طرح جو اشرف علی رسول اللہ والا جو تماشا بنایا ہوا ہے نا فضول قسم کا, اس کو خواب آیا تھا, وہ اسی خواب میں کہتے ہیں غیر اختیاری طور پر میری زبان سے نکلا اشرف علی رسول اللہ. تو پھر حکیم الامہ نے اس کو, چونکہ وہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو اس کی خواب کی ایک اچھی تعبیر بتا دی انہوں نے. خواب کی کیا کر دی, اچھی تعبیر بتا دی. اگر وہ جاگتی حالت میں جان بوجھ کر کہتا نا کہ اشرف علی رسول اللہ, تو 2 تھپڑ کھینچ کے لگاتے اس کے, کیونکہ ختم نبوت پہ جتنا ہمارے اکابر نے کام کیا نا, اتنا کسی کو یہ حصہ نصیب نہیں ہوا. تو کیڑے نکالنے کو آپ نیگیٹو سوچ کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو, سوسائٹی کو الو بناتے رہو, اور پوزیٹو سوچ ہوگی. تو مولانا تھانوی کی پوزیٹو سوچ تھی, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو خواب آیا ہے اور غیر اختیاری طور پر اٹھتے ہوئے اس کی زبان سے ہی کلمات جاری ہیں, تو اس کو تسلی دی. گھبرا رہا تھا وہ کہ نہیں بھائی اس خواب کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. ان کو پتا تھا یہ ختم نبوت کا قائل ہے, یہ مجھے نبی نہیں مانتا ہے, تبھی تو گھبرا رہا ہے. مانتا ہوتا تو کہتا کہ بڑا زبردست خواب آیا حضرت, زبردست, آپ تو اللہ کے رسول ہو گئے. وہ بھی کہتے ویری گڈ, زبردست. انہوں نے بھی تعویل کی کہ یہ سنت سے, یہ سنت کے قریب ہونے کی علامت ہے. اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بھائی. مفتی صاحب تابوت سکینہ پر تھوڑا سا بیان کر دیں. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ دفنایا گیا تھا؟ مختصر روشنی ڈال دیں. تابوت حضرت یوسف کو دوبارہ دفنایا گیا تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو تابوت سکینت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا اور آپ کی یادگاریں ایک تابوت میں تھیں. تو کیونکہ پیغمبر کی چیزیں تھیں, اس میں بڑی برکت تھی, تو بنی اسرائیل جب بھی جنگوں میں جاتے وہ تابوت ساتھ لے کے جاتے, اس سے ان کو ایک اطمینان ہوتا اور اللہ اس کو فتح عطا فرماتے. تو بعد میں بنی اسرائیل کے وہ بکسہ گم گیا, تو اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا کہ ایک نبی کو حکم دیا کہ ان کو میدان جہاد میں لے کر جائیں, تو پھر اللہ نے ان کو وہ تابوت سکینت ان کو دوبارہ دے دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھتے ہو؟ خواب میں کسی کو مرے ہوئے دیکھنا یا کسی کے شہید ہونے کی اطلاع دیکھنے کی تعبیر. مرے ہوئے دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا, وہ شہید ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ لمبی عمر کی علامت ہو, کیونکہ شہید کسے کہتے ہیں, زندہ ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے خواب میں اشاروں کے بندہ کیا ہے, مجھے دیکھ لیا شہید ہوتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے ہماری ایک اور شادی ہو جائے. تو شہید چونکہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں نا, خوابوں کی کیا ہوتی ہیں تعبیریں, تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ لمبی عمر دے. تو یہ تعبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور خواب کی جو تعبیر بتائی جائے وہ پوری ہوتی. پھر بھی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر وقت ہو سکتا ہے اگلے بیان سے پہلے آپ ان کو پکڑ رہے ہو جا کے. تو اچھا ماشاءاللہ, آپ آتے کہاں سے ہیں؟ یوٹیوب پہ سنتے تھے بیان, ماشاءاللہ. تو اور کوئی پرچی تو نہیں ہے بھائی؟ مغرب کے بعد بیان ہوگا. وہ بھائی سے معذرت, وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کہاں گئے؟ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئے, غصہ ہو گئے. چلو مغرب کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ کے لیے کسی کا دل دکھایا ہے نہیں, پھر بددعا اثر نہیں کرے گی. ورنہ تو یہ جتنی بوائے فرینڈ ہے نا, گرل فرینڈ, یہ سب ایک دوسرے کی بددعاؤں سے مر جائیں, کیونکہ سب ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں. جلدی کرو خرچ, اگر خرچ کر رہا ہے نا تو اسپیڈ سے خرچ کرو. اتنا ٹائم وہ خرچ کرنے میں نہیں لگاتا. اماؤنٹ بھی صدقہ کرنا پڑے گا.
کیا کیا اس نے؟ وہ کھا گیا نا, ہاں تو وہ حرام کھایا نا, وہ صدقہ کرنے پڑیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی میرے بھائی اسلام لے کر آؤ, اپنی ذات پہ بھی کیا لے کر آؤ؟ اسلام. یہ قابل تبدیل نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور لائف اسٹائل اختیار کیا نا, ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور رائے آپ کی چینج ہوتی رہے گی. آج ادھر, کل ادھر, پرسوں ادھر, پھر کبھی وہ صحیح لگے گا, کبھی گٹکے والا صحیح لگے گا آپ کو, صحیح ہے نا, کبھی لوگوں کے گٹکا تو صحیح نہیں ہے, چھٹا ہونا چاہیے, کبھی آپ کو چرسی صحیح لگیں گے, پھر آپ کہو گے یار پینے کا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں نا, پھر کبھی آپ کہو گے یار فلمیں دیکھنی چاہیے, کبھی نہیں دیکھنی چاہیے, کبھی یہ ہونا چاہیے, کبھی وہ ہونا چاہیے, گرل فرینڈ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بحث کو ختم کر دو, جو اللہ رسول نے کہا وہ ہوگا, جو کہا کہ نہیں کرو وہ نہیں ہوگا, ختم. اللہ اس کے رسول نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا. کیا خیال ہے اب نہ چرس ہوگی, نہ ہیروئن ہوگی, نہ گٹکا ہوگا. کیوں گٹکا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے بھائی. لا تہلکوا انفسکم, ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے کہا اپنی جان کو تم ہلاک نہیں کر سکتے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نوالا آپ نے کھانا کھایا نا, پیٹ بھر گیا, الدر المختار فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. کل ایک صاحب مجھے کھانے پہ ملے, کہنے لگے کہ یہ فقہ کے حوالے نہ دیا کریں آپ, قرآن حدیث کی بات کیا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب فقہ جو ہے نا وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے. کیسا دماغ بن رہا ہے یار لوگوں کا. میں نے کہا فقہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لکھا ہے. ہاں کوئی بات اگر کسی انسان نے غلطی سے غلط لکھ دی ہو تو وہ پھر ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں, بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے, الدر المختار بڑی مشہور کتاب ہے, کہ جو نوالا آپ نے جب کھانا کھا لیا نا, آپ کو تسلی ہو گئی, اب آپ کو پتا ہے یہ والا جو میں نوالا لے رہا ہوں نا, یہ میری صحت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگی؟ تو وہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نوالے ایسے ہوتے ہیں ٹرائی کرتا ہے انسان, وہ اس کو اس میں داخل نہیں کریں گے ہم, لیکن ایک حد تو ایسی آئے گی نا. ہم تو ٹرائل بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ پیٹ تو بھر گیا, جتنی ضرورت تھی ہو گئی پوری, یہ والا نوالا شاید میں بھی اس کی ضرورت ہو, نہیں تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, لیکن کہیں سے میدا کھانچا وانچے میں ڈال ہی دے گا اس کو, تو چلو ایک ٹرائی کر لیا. پھر آدمی کہتا ہے اب یہ والا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ والا اب نوالا ایسا ہے کہ جتنے کھانچے تھے بھر گئے, اب یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو فقہاء نے کیا لکھا کہ یہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو. تو آپ تو بھوڑ رہے ہو یار, برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو, اپنی قبر خود کھود رہے ہو آپ بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتاؤ, حالانکہ وہ جو نوالا ہے نا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ موشن لگ جائیں گے آپ کو, الٹیاں ہو جائیں گی خود سے, پھر آ کے سیٹ 4 دن کے بعد ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو گٹکے کا نوالا ہے نا, یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ. میں نے اپنے دوستوں کو, جو اسکول میں ہمارے دوست تھے گٹکا کھایا کرتے تھے, 3 موتیں تو میرے سامنے جوان اپنے دوستوں کی, جن میں ایک کی 35 سال عمر ہوگی, 36 سال ہوگی, ایک کی میرا خیال ہے 30 سال ہوگی, ایک کی بھی اسی طرح ہی, 3 بندے. اور ایک تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے گٹکے کی وجہ سے نا میرا یہ آپریشن ہو چکا ہے, اب ٹھیک ہو گیا ہوں, دعا کریں. تھوڑے دن میں اطلاع ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آپریشن, کینسر کا آپریشن اتنے آرام سے تھوڑی ہوتا ہے, وہ کہیں سے بھی زخم رہ جائے دوبارہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کیسے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے تو اب یہ سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا, ختم. اللہ کا شکر ہے ہم کیوں نہیں کھاتے گٹکا, ہم کیوں نہیں پیتے جو وہ والی جو چیزیں جو وہ لوگ پیتے ہیں بھائی, اس لیے کہ اب میں بحث میں ہی نہیں پڑتا نا, ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی شراب پی رہا ہے, وہ سوچے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. اس کو کچھ کہیں گے ابھی نہیں پینا چاہیے, ڈاکٹر کہیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے, کچھ ڈاکٹر کہیں گے اتنا نہیں ہوتا جتنا بنایا ہوا ہے. گورے بھی تو پیتے ہیں نا, 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو جب آپ کنفیوژن میں آتے ہو نا, تو آپ کے لیے ایک برائی سے بچنا بہت مشکل. اسلام نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا بھائی, شراب کا ایک قطرہ, حالانکہ وہ نقصان
ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطرے پی لینے سے، 2-4 گھونٹ پی لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا ٹن ہوگے نا، وہ بھی شروع میں ہوگے، جب عادی ہو جاؤ گے تو ٹن ہونا بھی چھوڑ دو گے آپ. تو پوری دنیا کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطروں سے، 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک قطرے پر بھی آپ پر کیا لگا دی؟ پابندی. اب اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے، یار اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے مذہب نے ہمیں نکال دیا. اس کو تو یہ تو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے، پینا تو بہت دور کی بات. تو کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی؟ لوگ اپنے ابا اماں کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں، گوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہیومن رائٹس اور ماں باپ کا بھی حق ہے اور فلانے کا بھی حق ہے، تو اتنا حق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے سیدھی بات کہہ دی، بھائی وہ جیسے بھی ہوں مشرک ہیں، تم پہ زبردستی شرک پر مجبور کر رہے ہیں، بات ان کی نہیں ماننی، فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے. ابا اماں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی. تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. بس کیا کرنا ہے بھائی؟ کنفیوژن ختم ہو گئی نا. ابا ظالم ہے، اماں یہ کرتی، ابا وہ کرتے ہیں. بھائی جو مرضی کرتے ہیں، تمہیں تو جنا ہے نا. اللہ میاں نے اچھے ابا کا بارے میں تھوڑی کہا کہ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ میاں نے تو کافر باپ کے بارے میں کہہ دیا جس سے برا اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابھی ایک صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہے، اس کے قدموں میں کہاں سے جنت؟ بھائی ابو جہل کی یا ابو لہب کی بیوی کافر ہے، اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کی اولاد کے لیے بہرحال جنت ہے. چاہے کسی کی ماں ابو جہل کی بیوی کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، چاہے وہ جائے جہنم میں، وہ اس کا ہیڈک ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا؟ کافر باپ ہیں، بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، اور اولاد کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تو نے بت پرستی اختیار نہیں کی یا تبلیغ کرنا بند نہیں کی، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا؟ استغفار. بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی استغفار پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو یہی گیا، انہو کان بی حفیہ، میرا رب آپ پہ مہربان ہو یا نہ ہو، مجھ پہ ہے بہرحال، تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو بخش دے. کیسا خوبصورت رپلائی ہے یا نہیں ہے؟ تو کنفیوژن مذہب نے ختم کی کہ نہیں کی؟ ہاں ایک اشکال آپ کو ہوگا کہ یار اتنا نیک بن کے ابا کے سامنے ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ بعض دفعہ ابا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اب اتنا ہی جھکے رہو گے تو کوٹتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، دباتے چلے. آج مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بچہ شریف ہو، ماں باپ اسی کو دباتے چلے جاتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے وہ کنفیوژن دور کر دی. ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تم نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بالکل ابراہیم جیسے بن جاؤ، وہ تو اللہ کے خلیل تھے، تم تو کراچی میں رہتے ہو، یہاں تو ڈپریشن کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کرو، اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا، اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ سے توبہ استغفار ہے، اللہ غلطی ہو گئی، غصے میں نے منہ سے ابا کے سامنے یہ لفظ نکل گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو، 3 دفعہ ہو جائے 3 دفعہ توبہ کرو، کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. 100 بار ہوتا رہے، 100 بار توبہ کرتے رہو. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، بڑی مشکلات ہیں. پھر آپ کہو گے وہ صحیح ابا کی تو اصلاح حقوق ہونے چاہیے، غلط جب ابا ہی غلط ہے. عقل نہیں آپ کو گائیڈ کرے گی، عقل بیڑا غرق کر دے گی آپ کا. یہ جتنے فلاسفر ہیں نا، یہ کھوپڑی استعمال کر کر کے ابا اما کو کے حقوق بھی ضائع کر دیے انہوں نے، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ضائع کر دیے. اب صلہ رحمی میں عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے تو کریں گے، جو نہیں کر رہا اس سے ہم نہیں کریں گے. اسلام نے کہہ دیا بھائی کہ قطع رحمی، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں کر رہا نا اچھا، پھر بھی آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کی بھائی، آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے سے اگر نقصان ہونا شروع ہو جائے، قطع رحمی کا ذریعہ بنے، تو پھر تھوڑا ریزرو ہو جائے، کیونکہ مقصد تو اچھے سلوک کا جوڑنا تھا نا. اب وہ جوڑنے سے مزید ٹوٹ رہا ہے رشتہ، تو شریعت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا نا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے باپ یا ماں اگر بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہو، بہت ظلم کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب ساتھ رہنے میں بجائے محبت، کیونکہ اسلام چاہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تو یہ جو قریب ہونا ہے یہ اچھے کے بجائے کس کا ذریعہ بن رہا ہے؟ برے سلوک کا. تو اس سے شریعت کا مقصد حاصل ہونے کے بجائے ضائع ہو رہا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جو آپ دور ہو رہے ہو یہ بھی اس لیے کہ سلوک کیا ہو آپ کا اچھا ہو, کیونکہ دور رہ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نسبتاً بہتر سلوک کر سکتا ہوں. مقصد پھر بھی اس میں آپ کنفیوز نہیں ہو رہے, سمجھتے ہو, مقصد میں کنفیوز نہیں ہو رہے. بہت سارے اسلام کیا کہا, نماز پڑھنی ہے آپ کو, یہ آپشنل نہیں ہے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو رمضان کا, یہ آپشنل نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے. قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. غصے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی لچک بھی رکھی ہے, کیونکہ نیچرل ہے نا, نیچر ہے نا. تو انسان تھوڑی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے بالکل ایک دم سیدھا سیدھا چلتا رہے گا. آڑے ترچے ہوتے رہو تو دوبارہ لائن پہ